رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ حدید کی تفسیر لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ ہم لوگ آیت نمبر 17 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک کی تفسیر پڑھیں گے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جو میسج رکھا ہے اس میسج کو جانیں گے اور اسے اپنی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ اتارنے کی کوشش کریں گے. آیت نمبر 17 شروع کرنے سے پہلے آیت نمبر 16 کو دیکھ لیتے ہیں، جو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے پڑھا تھا. اس کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں ایک اصل مومن کی پہچان بتائی تھی کہ وہ اللہ کی یاد کے سامنے جھک جاتا ہے، اور اللہ نے جو قرآن حق کے ساتھ نازل کیا ہے اس قرآن کو مانتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جن لوگوں نے اللہ کی یاد کے سامنے اپنے دل کو نہیں جھکایا، اور جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ نے جو کتاب ان کے لیے نازل کی تھی اس کے مطابق نہیں بنایا. تو اس کے نتیجے میں ان کا دل سخت ہو گیا اور وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور اللہ کے نافرمان بندے بن گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ اللہ کے غصے کا شکار ہوئے اور ان کو اللہ رب العزت نے سزا دی. یہاں آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن لوگوں نے اپنے دل کو سخت کر لیا تھا. اور پھر ہم لوگوں کو یہ بات بتائی کہ ہم لوگوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے اصل بندے بن کے رہیں، ہم لوگ اللہ کی یاد کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیں، اور اصل طریقہ یہی ہے بھی. آئیے اب آیت نمبر 17 کی طرف آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت کا یہ کہنا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. اس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، یاد رکھو مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے. یہ ایک میسج ہے ہم لوگوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے اور اللہ کی یاد کے سامنے جو لوگ نہیں جھکے، اس کی وجہ سے ان کا دل سخت ہو گیا ہے. ابھی کے مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو مسلمان ہیں، جو خود کو مسلمان جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں. ایسے لوگوں نے اگر اپنے دل کو قرآن کی دوری کی وجہ سے اور اللہ کی یاد سے دوری کی وجہ سے جن کا دل سخت ہو گیا ہے، تو ان لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بھی زندہ کرتا ہے. اور یہ آیت ہمیں تسلی دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اپنے دل کو زندہ کروا سکتے ہیں اللہ کی مدد سے. یہ بہت بڑی تسلی کی بات ہے. اگر ہم لوگوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے، اپنی بدعمالی کی وجہ سے اگر اپنے دل کو سخت کر لیا ہے اور اگر ہم لوگ اللہ سے دور ہو گئے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ابھی ہم لوگ اپنے آپ کو پھر سے ایک اچھا اور سچا مومن بنانے کی کوشش کریں، جس میں خود اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مدد کرے گا. اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ ہی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مردہ دل کو بھی زندہ کرنے میں اور اس کے اندر جان ڈالنے میں ہماری مدد کرے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں. پہلا کام ہم لوگوں کا ہونا چاہیے. مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے کھیتی کی جاتی ہے، اس کے اوپر محنت کیا جاتا ہے اور اس کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہمارا دل مردہ ہو چلا ہے اور اگر ہمارا دل سخت ہے، تو اس کو نرم کرنے کے لیے اور اس کے اندر ایمان کی تازگی لانے کے لیے، اسے پھر زندہ کرنے کے لیے پہلی کوشش ہماری ہونی چاہیے. پہلے ہم لوگوں کو محنت کرنا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری اس میں مدد کرے گا اور ہمارے دل کو نرم بنائے گا. تو جتنی محنت ہم کریں گے اس محنت سے زیادہ کا نتیجہ اللہ تعالی ہمارے سامنے میں رکھ دے گا اور ہم لوگ اس نتیجے کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ تسلی ہے اس بات کی کہ اگر ہم لوگوں نے اپنے دل کو سخت کر دیا ہے تو ابھی بھی موقع ہے، ہم لوگ اس کو نرم کر سکتے ہیں، اس کو اللہ کی یاد کے لیے جھکا سکتے ہیں اور اس کو قرآن کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اس کے بعد بتایا گیا کہ ہم نے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے سامنے رکھ دیا ہے. اب تم لوگ اگر عقل مند ہو تو ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاؤ. اب آیت نمبر 18 کی باری ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہ بتایا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. یقیناً وہ مرد اور وہ عورتیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کو بہترین قرض دیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے
کون سا بدلہ تیار کر رکھا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اب آگے بتانے والا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے ایک اشارہ ہے اس آیت میں کہ اگر ہم چاہیں تو آگے جو بدلہ اللہ تعالیٰ بتانے والا ہے وہ ہمیں بھی مل سکتا ہے، اگر ہم اس عمل کو کریں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں اپنے پیسے لگائیں، اپنے مال لگائیں اور اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرض کو، اس خرچے کو، اس صدقے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر قرض بتایا ہے، اور اپنے اوپر قرض کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اب اس کا ریٹرن ہم لوگوں کو دے گا، اللہ ہم لوگوں کو اب اس کا ریٹرن دے گا، اور اس کا ریٹرن کیا ہے؟ یضاعف لہم، ان کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر مان لیجئے کسی نے اپنی پوری زندگی میں 1 کروڑ خرچ کیا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، تو اس کو جب بدلہ ملے گا تو اس 1 کروڑ کو کئی گنا ملٹیپلائی کرنے کے بعد تب اس کا بدلہ دیا جائے گا، تب اس کا بدلہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کو کتنا بدلہ دیا جانا ہے۔ الحمدللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر ہے ہم لوگوں کے لیے، اس سے بہتر اجر اور کیا ہو سکتا ہے؟ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم۔ اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے عزت بخشنے والا اجر بھی موجود ہے، یعنی کہ ایک ایسا اجر بھی ان کے لیے تیار رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو سب کے سامنے میں جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو ان کو عزت بخشے گا، ان کی عزت افزائی ہوگی، ان کو آنر کیا جائے گا سب کے سامنے میں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اجر ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو ذلیل بھی کر سکتا ہے اور اسے جہنم میں ڈال بھی سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے، اس کی راہ میں قربانیاں دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اور جو خرچ کیا ہے اس کو کئی گنا زیادہ بڑھانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آیت نمبر 19 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ اب یہاں ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے رسولوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس نام سے پکارا ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے الصدیق اور الشہید کہا ہے۔ دیکھتے ہیں آیت میں کس انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ وہی لوگ صدیق ہیں اور وہی لوگ شہید ہیں ان کے رب کی نظر میں۔ تو صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جو سچائی کو مانتا ہے، جو سچی باتیں کرتا ہے اور جو سچائی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اور اگلا جو نام دیا ہے وہ ہے الشہید، اور شہید کا مطلب یہ ہوا کہ جو سچائی کی گواہی دیتا ہے، جس نے اپنی زندگی کو سچائی کی گواہی بنا دیا ہے، ایسے شخص کو شہید کہا جاتا ہے۔ تو یہ نام اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دیا ہے جو اس دنیا میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس دنیا میں اس کے رسولوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور سچا ایمان رکھتے ہیں، صرف نام کا ایمان نہیں رکھتے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام دے دیا ہے، ان کو صدیق کہا ہے، ان کو شہید کہا ہے۔ اب اس کے بعد جو فزیکل انعام ان کو ملنے والا ہے، جو اجر ان کو ملنے والا ہے، وہ اب بتایا جا رہا ہے۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، یعنی کہ ہم نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیا اجر دے گا۔ جو صدیق ہوگا، جو شہید ہوگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا اجر دے گا، اس کو ڈسکس کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان کو ان کا اجر دیا جائے گا، اور ساتھ میں فرمایا وَنُورُهُمْ، اور ان کے لیے ان کا نور ہے۔ کون سا نور؟ وہی جہاں سے یہ سورہ شروع ہوئی تھی، جہاں یہ بتایا گیا تھا کہ حساب کتاب ہونے کے بعد جب جنت کی طرف یا جہنم کی طرف لوگ جا رہے ہوں گے، تو اس وقت جو مومن ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا، اور جب نور عطا فرمائے گا تو اس نور کے ذریعے سے وہ اپنے راستے کو طے کرے گا اور جنت کی طرف آگے بڑھے گا، اور جس کے پاس نور نہیں ہوگا وہ سیدھا جہنم میں جا گرے گا۔ تو کہا گیا کہ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کے لیے ان کا نور ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو ان کو نہیں مانتے، چاہے وہ بات سے ہو چاہے عمل سے ہو، جو ان کو نہیں مانتے ہیں ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، اس کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ کہا گیا جنہوں نے انکار کیا، کیا انکار کیا وہ نہیں بتایا ہے۔ تو کیا انکار کیا؟ انکار کی ان کی فہرست جو ہے، جو کنٹینٹ ہے اس کے اندر،
وہ بے انتہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا، انہوں نے اللہ کو رب ماننے سے انکار کیا، انہوں نے سچائی سے انکار کیا، انہوں نے رسولوں سے انکار کیا، انہوں نے سچی بات کرنے سے انکار کیا، انہوں نے اسلام کو ماننے سے انکار کیا، انہوں نے نماز پڑھنے سے انکار کیا، انہوں نے صدقہ دینے سے انکار کیا، انہوں نے اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے سے بھی انکار کیا، ان لوگوں نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ جنت ہے جہنم ہے، انہوں نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، انہوں نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ وہ لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو، مسلمان ہونے کی وجہ سے جو ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانے سے انکار کیا۔ انکار جن چیزوں کا کیا گیا ہے وہ بہت سارا ہے اور اس کو یہاں ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں کہا کہ والذین کفروا، جس نے انکار کیا وہ لوگ۔ تو اب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ سمجھیں کہ وہاں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فوراً بتایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، جو نشانیاں ہم نے انسان کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں رکھا ہے، ان کی گائیڈ لائن کے لیے اس دنیا میں رکھا ہے، ان نشانیوں کو جنہوں نے جھٹلایا، ایسے لوگوں کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم رسید ہونے والے ہیں، یہ لوگ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ، ان لوگوں کا انجام جہنم ہے، کسی بھی صورت میں یہ لوگ جہنم سے نہیں بچا سکتے خود کو۔ اتنا کہنے کے بعد اب آگے آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت ہماری اس دنیا کی سچائی کے بارے میں، ہماری اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ہم اس دنیا میں الگ الگ اسٹیجز اور الگ الگ مراحل سے گزرتے ہیں، ان مراحل کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس حیثیت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے چھوٹی سی ایک مثال دی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ کہا جا رہا ہے اعلموا، یاد رکھو کہ یہ دنیا لعب ہے، کھیل ہے، ولہو، اور تماشا ہے، وزینت، اور سجنا سورنا ہے، وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے کے درمیان فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کے بارے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے اور یہی دنیا کے مراحل ہیں، اسٹیجز ہیں۔ انہی اسٹیجز سے ہم لوگوں کو گزرنا ہوتا ہے۔ جیسے پہلا جو اسٹیج بتایا ہے وہ لعب ہے، یعنی کہ کھیل۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ بچے کے اسٹیج میں ہوتے ہیں، تو اس اسٹیج میں ہم لوگوں کو کھیلنا پسند ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کا مقصد ہی اس وقت کھیلنا ہوتا ہے۔ ہر چیز جو ہم لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، جو ہم لوگوں کے ہاتھ لگتی ہے، ہم اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اسٹیج ہے، یہ پہلا اسٹیج ہے۔ اس کے بعد یہ اسٹیج ختم ہو جاتا ہے، اگلا اسٹیج آتا ہے۔ جب ہم کچھ بڑے ہوتے ہیں اس کے بعد اگلا اسٹیج آتا ہے، اور وہ ہے لہون کا، یعنی کہ تماشا کا۔ ہم لوگوں کو تماشا پسند ہوتا ہے۔ پھر ہم لوگ ایسے ایج میں پہنچ جاتے ہیں جس ایج میں ہم لوگ تماشا پسند کرتے ہیں اور تماشا کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ اسٹیج بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس اسٹیج کے ختم ہونے کے بعد اگلا اسٹیج آتا ہے، اور وہ اسٹیج ہوتا ہے زینت ان کا، یعنی کہ یہ وہ اسٹیج ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جب ہم لوگ خود کو سجانے میں، سنوارنے میں، خود کو خوبصورت بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کا مقصد ہی سجنا سنورنا اور خوبصورت دکھنا ہوتا ہے، اور یہی ہم لوگوں کی زندگی لگنے لگتی ہے تب تک جب تک کہ یہ وقت گزر نہیں جاتا۔ اور جب یہ وقت گزر جاتا ہے، جب یہ اسٹیج گزر جاتا ہے، پھر اس اگلا اسٹیج آتا ہے، اور وہ اسٹیج ہے وتفاخر بینکم۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے سامنے میں فخر کرنے لگتے ہیں، ہم خود کو دوسروں سے بہتر بتانے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور اس سے بہتر سامان میرے پاس ہے، اس سے بہتر زندگی میری ہے، یہی ثابت کرنے میں ہم لوگ اپنی زندگی کو لگا دیتے ہیں، اور اس وقت یہی اپنا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ مرحلہ بھی گزر جاتا ہے، یہ اسٹیج بھی گزر جاتا ہے۔ اس اسٹیج سے گزرنے کے بعد اگلا اسٹیج آتا ہے، اور وہ اسٹیج ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اور پھر آخری اسٹیج میں ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں، جس اسٹیج میں ہم لوگ اپنی پراپرٹی کو آگے بڑھانے میں اور اپنے بچوں کے متعلق سوسائٹی میں دوسروں سے خود کو جو ہے آگے بڑھانے میں ہم لوگ محنت کرنے لگتے ہیں، اور ہم لوگوں کا مقصد ہی وہی بن جاتا ہے، اور ہم لوگ پوری طاقت کو، توانائی کو اور اپنی پوری کوشش کو اسی بات کے لیے لگا دیتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پراپرٹی کو زیادہ سے زیادہ بنائیں، اور ہم لوگ اپنے آل اولاد کے تعلق سے دوسروں کے سامنے میں بڑائی بیان کریں۔ تو یہ اسٹیجز ہیں جن اسٹیجز سے ہم لوگ گزرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ ان اسٹیجز میں اپنی حقیقت کو نہیں پہچانیں گے اور اپنے مقصد کو نہیں پہچانیں گے اور انہی اسٹیجز کو اپنا مقصد بنا لیں گے، تو پھر ہماری زندگی تباہ ہونے والی ہے۔ کیونکہ اب اس کی مثال آگے بتائی جا رہی ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کہ پانی برسنے کے بعد
بارش ہونے کے بعد جب کھیتی لہلہانے لگتی ہے، جب وہاں آپ کو نباتات اگنے لگتے ہیں اور وہ بڑھنے لگتے ہیں، تو اسے دیکھ کر کے ایک کسان کو بہت خوشی ہوتی ہے، مگر اس کا اگلا اسٹیج آتا ہے کہ وہ سوکھ کر کے پیلا ہو جاتا ہے۔ پیلا ہونے کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے ان اسٹیجز میں اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا اور اپنے اصل مقصد کو نہیں پہچانا تو ہم لوگوں کا انجام بھی وہی ہوگا، ہم لوگ بھی نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے، اور آخرت میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آخرت میں کچھ چاہیے تو اس کے لیے ان تمام اسٹیجز میں ہم لوگوں کو خود کو پہچاننا پڑے گا اور اپنے اصل مقصد کے لیے ہم لوگوں کو اپنی زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ آخرت ہی ہم لوگوں کا اصل مقصد ہے۔ آخرت میں ہی ہم لوگوں کو اب ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت ہی وہ جگہ ہے جہاں ہم لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر ہم لوگوں نے ان اسٹیجز کو ہی اپنا مقصد بنا لیا ہو تو آخرت میں ہم لوگوں کو کیا ملے گا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں شدید عذاب ہے، سخت عذاب دیا جائے گا ایسے لوگوں کو جو ان اسٹیجز کو ہی اپنا اصل مقصد بنا لیں گے، مگر جو ان اسٹیجز سے گزر کر کے بھی اپنی زندگی کے اصل مقصد کو ہی مقصد بناتے ہیں اور اسی کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بخشے گا، ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، ان کو پاک صاف کر کے جنت میں لے کے جائے گا، وَرِضْوَان، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خوشنودی دے گا، اپنی خوشی دے گا، یعنی کہ ان کو جنت میں ہمیشہ ہمیش کی زندگی عطا کرے گا اور وہاں اللہ تعالیٰ نعمتوں سے بھر دے گا۔ تو یہ بہت بڑا اجر ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم اس دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں اور اصل مقصد کے مطابق گزارتے ہیں تو یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے آخرت میں چین حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی، اور اگر ہم اس دنیا میں اپنی اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں اور آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں اور اس دنیا میں جو حق ہے، جو سچائی ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو آخرت میں سزا ملے گی، اور اس ناپاکی کی اب اس کے بعد آگے بتایا جا رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیاوی زندگی تو صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے، یعنی کہ یہاں اگر دنیا ہی کو ہم لوگوں نے اپنا مقصد بنا لیا ہے تو ہم لوگ دھوکے میں ہیں۔ ایلیوژن ہے، یہ ایک قسم کا ایک دھوکہ ہے جس میں ہم لوگ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اور اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بری باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں اور اچھی باتیں بری لگنے لگتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے، اس ایلیوژن سے بچنے کے لیے، اس دھوکے سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اللہ کی خوشی کو حاصل کرنا اپنا مقصد بنائیں۔ اسی میں ہم لوگوں کی دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی ہم لوگوں کو راحت اور سکون یہی چیز دے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، اور اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔